بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی دین الاسلام والصلاة والسلام علی افضل ہاد الى سبیل السلام وعلی آلہ وصحبہ الى یوم القیام بہ نسأل السلام والسلامۃ عن سیء الاسقام۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، اور درود و سلام بھیجتے ہیں اس ہستی پر جو سب سے بہتر اور راہ سلامتی دکھانے والی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور درود و سلام ہو قیامت تک ان کی آل اور ان کے صحابہ پر، اور ہم بری بیماریوں سے سلامتی اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آمین۔ حضرات، اس وقت تقریباً پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کی صورت ہے۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، کمپنیز، دکانیں سب بند پڑی ہیں، ساتھ ہی سفر پر بھی یعنی کہیں آنے جانے پر بھی پابندی ہے۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے۔ اللہ کرے جلد سے جلد یہ مصیبت دور ہو جائے اور ہم سب اس مشکل وقت سے باہر نکل جائیں، آمین۔ میں قرآن مجید کے اس پیغام کو پیش کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف رخ کروں گا۔ بے شک عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی چمکی خرابی، یعنی پھیل گیا ہے فساد خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ انہیں ان کے بعض برے کارناموں یا برے کاموں کا مزہ چکھا جائے، کہیں وہ باز آئیں۔ یاد رہے کہ اصل طاقت و قوت اور مدد اللہ کی طرف سے ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایٹم بم اور فوجی تعداد پر گھمنڈ کرنے والوں کو سمجھنا ہوگا اس حقیقت کو کہ تم خدا کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے تو تمہارے ہاتھیوں کے مقابلے میں پرندے بھیج کر تم کو ہلاک کر دے، تمہاری بڑی سے بڑی فوج کو سمندر میں ڈبو کر مچھلیوں کی خوراک بنا دے، اور وہ چاہے تو تمہیں مکھیوں سے بھی ڈرا دے۔ مثال آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ایٹمی طاقتوں پر اترانے والے، آج آنکھوں سے نظر نہ آنے والے کیڑے مکوڑوں کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیڑے باہر ہیں، انسان اندر۔ کتنی عجیب بات ہے۔ بہرحال یہ دعوت فکر ہے کہ حقیقی طاقت والے کو جانا جائے اور مانا جائے، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارا جائے اور سلامتی کا راستہ چنا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور جواب تلاش کیجئے کہ ان دنوں آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ شاید فلمیں دیکھنے میں، نیوز دیکھنے میں، فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے دوسرے ذرائع پہ، کاروبار کی فکر میں، راشن جمع کرنے کی فکر میں، یا کچھ اور۔ بہرحال اب تو کہیں سیر و تفریح کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ برا وقت سبھی پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے، اور آپ کو اور ہمیں بکھرنا نہیں ہے، نکھرنا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت کہا تھا کہ فجر کے وقت کوئی تکیے پر سر رکھ کر سوتا ہے تو کوئی مصلے پر سر رکھ کر روتا ہے۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، رونے والے خوبصورت تقدیر پاتے ہیں۔ مصیبتوں پر صبر کریں، نعمتوں پر شکر کریں، اور اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی یعنی محاسبہ نفس کا یہ ایک بہتر موقع ہے۔ سوچیں کہ آپ نے اپنی اب تک کی زندگی میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اپنے جسم کے لیے کیا کیا ہے اور اپنی روح کے لیے کیا کیا ہے، اپنی دنیا کے لیے کیا کیا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ شاید اس سے پہلے نہ کبھی آپ نے، ہم نے
یہ سوچنے کے لیے وقت ہمیں نہ ملا، اور کیا پتا آگے ملے یا نہ ملے، کیونکہ آج کا انسان بہت زیادہ مصروف ہے، بہت زیادہ مصروف انسان ہے۔ اس فرصت اور خوف کے ماحول میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا کچھ بھولا ہوا سبق اور ذمہ داری یاد آ جائے۔ بہرحال سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کی دنیا سے باہر نکل کر کچھ وقت اپنوں کے ساتھ گزاریے، خاص کر اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاس جا کر بیٹھا کیجیے۔ اگر بچپن میں مولوی صاحب سے قرآن پڑھنا سیکھا ہو تو خدا کے اس عظیم پیغام کی تلاوت کیا کیجیے، اور اگر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو ان فرصت کے دنوں میں قرآن پڑھنا سیکھ لیجیے، ورنہ کم از کم قرآن پاک کی تلاوت معنی کے یعنی میننگ کے ساتھ نیٹ پر موجود ہے، سنا کیجیے۔ اگر فرض نمازیں یا فرض روزے قضا ہیں تو انہیں ادا کر لیں۔ اسلامی بنیادی عقائد جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور طہارت یعنی پاکی ناپاکی اور وضو کے ضروری مسائل، اور اسی طرح نماز، روزے و دیگر فرائض کی جانکاری حاصل کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی کتاب احکام شریعت، صدر الشریعہ حضرت مفتی محمد امجد علی علیہ الرحمہ کی کتاب بہار شریعت، فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ کی کتاب انوار شریعت، اور بھی دیگر علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتابیں مختلف زبانوں میں مفت میں PDF فائل میں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ تصوف کی کچھ اہم کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں انٹرنیٹ پر PDF کی شکل میں موجود ہیں، ورنہ آسانی کے لیے ان کتابوں کی مختلف زبانوں میں آڈیو فائل سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب احیاء العلوم، حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی کتاب کشف المحجوب، اور حضرت ابو طالب مکی علیہ الرحمہ کی کتاب قوت القلوب، اور امام ابو القاسم عبد الکریم علیہ الرحمہ کی کتاب رسالہ قشیریہ جیسی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں کے واقعات، قصے، سوانح حیات خود پڑھیں اور پڑھ کر گھر والوں کو سنائیں۔ اگر آپ یہ سب جانکاریاں رکھتے ہیں تو اپنے گھر کے بچوں اور بڑوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، جیسے قرآن پڑھائیں، مسائل سکھائیں، سورتیں، کلمے اور مسنون دعائیں یاد کرائیں، ذکر و فکر میں بھی وقت گزاریں، چنانچہ زیادہ سے زیادہ درود اور استغفار اور دیگر وظائف مستند کتابوں سے پڑھا کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الوظیفۃ الکریمہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور جو اسلامی علوم کے ماہرین ہیں، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی علوم کے ماہرین ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ میرا مقصد عوام کو روحانی کاموں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اگر آپ تقریر، نعت و منقبت سننا چاہتے ہیں تو ہند و پاک کے بہت سے علماء اہل سنت کی تقریریں اور نعت و منقبت موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ بچے اسکول اور ٹیوشن نہیں جا پا رہے تو کیا ہوا، آپ خود وقت دیں اور ہوم ورک کرائیں۔ خیال رہے کہ انٹرنیٹ پر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ایمان و عقائد کو بگاڑ دیں گی، اور بلا شبہ اچھی درست چیزیں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا جس عنوان یا ٹاپک پہ آپ مطالعہ کرنا چاہیں، پہلے اس حوالے سے کسی عالم اہل سنت و جماعت سے رہنمائی بھی حاصل کر لیں تو بہتر ہوگا۔ آپ مجھے بھی واٹس ایپ کی مدد سے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو اس وبائی مرض کورونا سے بچائے، اور ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم بچاؤ کے طریقے کو بھی اپنائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلیٰ و اعلم، وما توفیقی الا باللہ، وما علینا الا البلاغ۔